الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قیامت کے دن جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی انسان ہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ جن سے ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر کل قیامت کے دن اپنے عذاب سے نجات دے کے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ وہ جنت جس سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں
حوا کو ابلیس لعین نے مکر و فریب کے ساتھ نکلوا دیا تھا، اس جنت تک دوبارہ پہنچنا، اس جنت میں داخل ہونے والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرانا، لکھوانا، یہ تمام اولاد آدم کا بنیادی مقصد ہے۔ اور کل قیامت کے دن جس آدم کے بیٹے کو اللہ وحدہ لا شریک نے جنت میں داخل کر دیا، جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لیا، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فوز عظیم قرار دیا ہے کہ یہ عظیم کامیابی ہے، اور کہیں اللہ وحدہ شریف نے اس کو فوز الکبیر بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور کہیں اس کو فوز المبین واضح کامیابی ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا تو دور کی بات، افسوس اس بات پر ہے کہ اس امت میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ ایسے افراد کھڑے ہوئے جنہوں نے کلمہ تو دین اسلام والا پڑھا تھا اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی کہلوایا، لیکن انہوں نے اس چیز کا سرے سے انکار کر دیا جس کا میرے اور آپ کے رب نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ میری مراد جنت اور جہنم ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک دین کو سمجھنے کا معیار عقل ہے، دین کا جو مسئلہ انسان کی عقل میں سمجھ آتا ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور جو چیز عقل سے باہر ہے، انسانی عقل کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کہا یہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہی معاملہ جنت اور جہنم کے ساتھ کیا گیا کہ جن کی حقیقت کے اندر، جن کے وجود کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جنت اور جہنم دو تمثیلی چیزیں ہیں۔ اللہ نے جنت کی مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جہنم کی مثال بیان کی ہے گناہ گاروں کے لیے، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت اور جہنم کے وجود کا انکار جہمیہ فرقے نے کیا، اور اس کے بعد معتزلہ فرقے نے کیا، اس کے بعد آج تک آنے والے وہ لوگ جن کے نزدیک دین کو سمجھنے کے لیے عقل ہی معیار رہی، وہ جنت اور جہنم کا انکار کرتے چلے آئے، اور انہوں نے کہا حقیقت میں یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بطور مثال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس جنت کے وجود کو ثابت کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق میں باب صفت الجنہ و بیان انہا موجودۃ الآن
امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ جنت کا بیان اور اس چیز کی وضاحت کہ جنت اب بھی موجود ہے، یہ باب باندھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری 17 حدیثیں اس باب میں روایت کی ہیں، جن حدیثوں کے ساتھ استدلال کر کے حجت پکڑ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے محدثین کا نظریہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ جنت یہ واقعتاً موجود ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے اور اب بھی اس کا وجود وہ پایا جاتا ہے۔ وہ جنت جس کو حاصل کرنا اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میرے اور آپ کے لیے اور ہر اولاد آدم کے لیے حقیقی کامیابی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس جنت کو پانا یا اس جنت تک لے جانے والے اعمال کرنا تو دور کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جنت کی کوئی خاص قدر و قیمت باقی نہیں رہی، اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت وہ ایسے ہی سمجھتی ہے اس کو جنت اور جہنم کو کہ یہ ویسے ہی جس طرح کوئی ویسے ہی چیز بیان کی جاتی ہے، اس قسم کا تصور اور اس قسم کا خیال اس جنت اور جہنم کے بارے میں آج مسلمانوں کی اکثریت میں موجود ہے۔ اس کی اہمیت وہ ہم نے بھلا دی، اور اس کی جو قدر و قیمت واقعتاً اللہ کے ہاں تھی اس کو ہم نے بھلا دیا، اور اس کا جو مقام تھا، اس کا جو مرتبہ تھا، وہ ہمارے ذہنوں سے بالکل مٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان اعمال کو کرنے کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہیں کر سکتے جو ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس جنت کی اہمیت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس جنت کو کل قیامت کے دن اپنے مومن اور فرما بردار بندوں کے لیے بطور مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے۔ اس کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو، اس کا کوئی اور مقام نہ بھی ہو، اس کے مقام کے لیے، اس کے شرف کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اسی بات کا ہونا کافی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار لوگو، ان سلعۃ اللہ غالیہ، بے شک اللہ کا سامان بڑا قدر و قیمت والا ہے، اللہ کے سامان کی بڑی قیمت ہے، رب کا سامان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ جنہ، لوگوں یاد رکھنا رب کا جو سامان ہے وہ رب کی جنت ہے، اور رب کی جنت وہ قدر و قیمت والی ہے، وہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس کا، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر اہم ہو۔ امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کل قیامت کے دن ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس جنت کو اور اس کی نعمتوں کو کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور دیکھنا سننا تو دور کی بات، جو وہم و گمان اور جو خیال ابن آدم کے دل پر بھی نہیں گزرا ہوگا،
اس کے خیال اور تصور سے بھی بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ جنت اتنی عظیم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے دل اور دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک ڈنڈے کے برابر، ایک لکڑی کے برابر جنت کا مل جانا یہ اللہ کے ہاں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو اس کا ساز و سامان ہے ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ وہ اللہ کے ہاں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے فرمایا مقام قوس فی الجنت، جنت کا وہ ٹکڑا جس کی پیمائش صرف کمان کے برابر ہو، کمان جتنا جنت کی وہ زمین، فرمایا خیر مما طلعت علیہ الشمس، اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے جس دنیا کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور مسند احمد اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنت، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، ما بناؤہا، جنت کی اللہ نے تعمیر کیسے کی، اس جنت کو بنایا کیسے گیا؟ آپ نے فرمایا لابنۃ ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ولابنۃ فضہ، دوسری اینٹ چاندی کی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس جنت کی اینٹیں لگائی اور ان اینٹوں کو لگانے میں جو مٹی اور گارا درکار تھا فرمایا وملاتھا المسک، وہ مٹی اور گارا وہ جو سیمنٹ کے طور پر کام آنے والی چیز تھی وہ کستوری ہے۔ وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہیں۔ وترابها الزعفران، اور جو جنت کی نیچے خشک مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، معاہدہ ہونے کے بعد اس نے اس معاہد کو، اس ذمہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، اور جو جنت کی خوشبو ہوتی ہے توجد من مسیرت 40 عاما، وہ 40 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے۔ جنت کی خوشبو وہ 40 سال اگر کوئی بندہ جنت سے دور ہو پھر بھی وہاں سے اس کو جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ 70 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو انسان سونگ سکتا ہے، اس کو آ سکتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انا ما یقل ظفر مما فی الجنہ، جنت میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے اگر کوئی ناخن کے برابر نعمت جنت میں موجود نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت ناخن کے برابر بدا اس دنیا کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر ظاہر ہو جائے، لَتَزَخْرَفَ لَهُ خَوَافِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ناخن کے برابر جنت کی نعمت کا ظاہر ہونا آسمانوں اور زمینوں کے چاروں اطراف کو روشن کر دے گا۔ آسمانوں اور زمین کے چاروں اطراف، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ چاروں سمتیں جنت کی ایک نعمت میں سے ناخن کے برابر
جو نعمت اللہ اگر ظاہر کر دے اس کی وجہ سے یہ سارے کنارے، یہ ساری اطراف، ساری سمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی خوبصورت ہو جائے گی، صرف ایک ناخن کے برابر۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ، اگر جنتیوں میں سے ایک جنتی وہ جھانک لے زمین کی طرف، وَبَدَا سِوَارُ، اور جو کنگن اللہ کل قیامت کے دن اس جنتی کے ہاتھ میں پہنائے گا، وہ کنگن، اس کی روشنی اگر اس دنیا کے اوپر پڑ جائے، فرمایا لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اس جنتی کنگن کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے گی۔ کما تطمس الشمس، جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے، ضوء النجوم، ستاروں کی روشنی جس طرح ختم ہو جاتی ہے، جنت کے ایک کنگن کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کے آگے سورج کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوِ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ، اگر جنتیوں کی بیویوں میں سے کوئی ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے، زمین کی طرف اپنا رخ اور اپنا چہرہ کر لے، فرمایا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے بھر جائے، وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے زمین کی طرف جھانکنے کی وجہ سے اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ آسمان اور زمین کا خلا اس کے حسن کی وجہ سے روشن ہو جائے گا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کی اوڑھنی، جنتی عورت کے سر کا ایک دوپٹہ اللہ کے ہاں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں جو بھی درخت ہوگا اس درخت کا تنا درخت والا نہیں ہوگا، بلکہ اس درخت کا تنا اللہ رب العزت سونے کا بنا دیں گے۔ درخت کا تنا سونے کا تنا ہوگا، چاہے وہ جس چیز کا بھی درخت ہو، کھجور کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، اس درخت کا تنا سونے کا اللہ رب العزت اس جنت میں اگنے والے ہر درخت کا تنا بنا دیں گے۔ یہ جنت کی اہمیت، یہ جنت کا مقام، یہ جنت کی قدر و قیمت، جنت کی عظمت، جنت کی فضیلت اور جنت کا شرف، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اللہ جانتا ہے۔ آج ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا، نہ ہمارے دلوں اور ہمارے دماغوں کے اندر آج جنت کی قدر و قیمت باقی ہے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں کوئی تصور ہے، نہ ہی اس کے بارے میں ہم نے کبھی خیال کرنے کا سوچا، اور نہ ہی اس جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی کوشش ہے۔ محترم بھائیوں، جنت کی مختصر اہمیت اور اس کا مختصر مقام جاننے کے باوجود آئیے اس جنت کا مختصر ہم تھوڑا سا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ جنت کے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کی کافی ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس جنت کے بہت سارے مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر اور مومنین اور جنت میں جانے والوں کے اعتبار سے مختلف اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک نام یہ ہیں۔ نمبر 1 دار السلام، جنت اللہ فرماتے ہیں سلامتی کا گھر ہے، وہاں پر کوئی بدعملی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 دار المتقین، یہ پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ نمبر 3 دار القرار، اطمینان اور سکون کا گھر ہے۔
یہاں پر بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوگی۔ نمبر 4 مقام امین، جنت امن والا مقام ہے۔ نمبر 5 جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات ہیں۔ نمبر 6 جنات عدن، یہ باغات ہمیشہ رہیں گے، ان کے اوپر فنا نہیں آئے گی۔ نمبر 7 دار الخلد، اس کا بھی یہی معنی ہے، ہمیشہ کا گھر۔ نمبر 8 دار المقامہ، ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر۔ نمبر 9 الفردوس، اور نمبر 10 جنت المأوی، یعنی جو بطور ٹھکانہ اللہ وحدہ لا شریک نے کل مومنوں کو عطا کرنا ہے، اور جو ہمیشہ ان کا ٹھکانہ ہونا ہے، اور اس ٹھکانے سے کبھی وہ منتقل نہیں ہوگے، وہ بھی اللہ رب العزت نے اس جنت کو قرار دیا ہے کہ یہ جنت مومنوں کے لیے جنت المأوی ہے، یہ ہمیشہ کا ان کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا۔ صحیح احادیث میں جنت کے دروازوں کی تعداد 8 آئی ہے، اور ان میں سے چند ایک مشہور دروازے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ہیں۔ پہلا دروازہ الریان، کہ جس سے صرف اور صرف کل قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس باب الریان میں سے دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا دروازہ باب الصلاۃ ہے، یعنی نماز کا دروازہ، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کو کل قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر باب الجہاد، جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنی ہر قسم کی کوشش وہ صرف کرنے والے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ باب الجہاد کے نام سے خاص کر دیں گے۔ اور چوتھا دروازہ باب الصدقہ ہے، جو دنیا کے اندر جو لوگ فرضی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں نفلی طور پر خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت کے دن ان کو اسی باب الصدقہ سے داخل کریں گے۔ اور پانچواں دروازہ اس کا ایک باب الایمن ہے، جس باب الایمن میں سے صرف آپ کی امت میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس کا نام، اس کے دروازوں کا مختصر تعارف حاصل کرنے کے بعد اب ذرا ہم اس جنت کی وسعت کی طرف آتے ہیں کہ اس جنت کی وسعت کتنی ہے، یہ جنت کشادہ کتنی ہے، اور اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی بلندی وہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتنی رکھی ہے، کیونکہ جو مقام، جو مکان، جو محل، جو رہائش جتنا کھلا ہوگا اتنا قابل آرام ہوگا، اور جتنی جگہ تنگ ہوگی اتنا کیا ہوگی، آرام اس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے علیہم نار مرصدہ، ان کے اوپر جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے گا، جہنم کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، جہنم کے اندر ان کے لیے گھٹن پیدا کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کو اور بھی تکلیف اور ان کی تکلیف میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ تو جتنا مکان اور جتنا وہ رہنے کی جگہ کشادہ ہوگی، جتنا اس میں وسعت ہوگی اور جتنا اس کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ ہوگی، اتنا اس میں رہنے میں سکون بھی حاصل ہوگا اور انسان کو اطمینان بھی حاصل ہوگا اور خوشی بھی حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے رب نے اس جنت کو اتنا زیادہ وسیع بنایا ہے کہ رب کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، نیک اعمال کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کیسی جنت؟ فرمایا ارضها السماوات والارض، جس کی کم از کم چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کی کم از کم چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ بات چوڑائی کی ہو رہی ہے، اور چوڑائی بھی کم از کم، ابھی لمبائی کی بات اللہ نے نہیں کی۔ تو اتنی وسیع جنت، اتنا وہ وسیع
اللہ تعالیٰ نے جو گھر تیار کر رکھا ہے مومنوں کے لیے، اس کی جو چوڑائی ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور مزید اس کی چوڑائی کتنی ہوگی اس کا ہم اندازہ وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اور دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اس کی چوڑائی کتنی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس جہنمی کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ وہ کسی گناہ کی بنا پر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کا مومن اور موحد بندہ، اللہ اس کو جہنم کی سزا دے گا، جہنم کا عذاب دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکلنے کی اجازت دے گا۔ وہ اس حال میں نکلے گا کہ اپنی سرین کے بل اور اپنی پشت کے بل وہ اپنی پشت گھسیٹتا گھسیٹتا جہنم سے نکلے گا، جہنم کے کنارے پر بیٹھے گا اور جنت کی طرف دیکھے گا، خواہش کرے گا اللہ مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا تجھے جنت میں داخل کروں گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی اور نہ مانگنا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا وہ دیکھے گا جنتی اتنی نعمتوں میں، اتنے مزے میں، اتنی عیش و عشرت میں، اتنا سکون، اتنا آرام، وہ جہنم کی گھٹن اور تنگی، عذاب، مشقت، تکلیف سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ خواہش کرے گا اے اللہ مجھے جنت میں ذرا تھوڑا سا آگے داخل کر دے۔ اے اللہ فرمائے گا ابن آدم کتنا دھوکے باز ہے تو، ابھی تو باہر بیٹھا ہوا تھا جہنم کے کنارے پر، تو نے کہا تھا اللہ جنت کے دروازے پر بٹھا دے اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب کہتا ہے جنت میں داخل کر دے۔ تو آدم کا وہ بیٹا کہے گا اللہ بس یہی ایک خواہش مان لے، دوسری نہیں کروں گا، اس سے اوپر نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جب مزید داخل ہوگا مزید دیکھے گا اتنی بلند جنت اور اتنی اس میں نہریں، اتنے باغات اور وسیع اور کشادہ جنت، اور خواہش کرے گا اے اللہ مجھے بھی یہ نعمتیں دے دے۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم کتنا بڑا تو اپنے وعدے کی خلافی کرنے والا ہے، کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے تو، ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگوں گا، اب تو نے مانگ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا، اے آدم کے بیٹے خواہش کر، اور یاد رہے یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا جنتی ہے، سب سے آخر میں۔ اللہ فرمائے گا تمنا، خواہش کر، جتنا خواہش کر سکتا ہے۔ فیتمنا، اللہ کے نبی نے فرمایا خواہش کرے گا اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اے اللہ مجھے فلاں نعمت بھی چاہیے، اے اللہ مجھے فلاں نعمت بھی درکار ہے۔ جب وہ خواہش کر لے گا اللہ پوچھے گا خواہش کر لی، وہ کہے گا کر لی۔ اللہ فرمائے گا خواہش ختم، وہ کہے گا اللہ اب میرے دل اور دماغ میں کوئی اور خواہش باقی نہیں رہی۔ اللہ فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ، جو تم نے خواہشیں کی رب العالمین نے تجھے وہ بھی دے دی، وَمِثْلَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، اور 10 گنا دنیا کے برابر اور بھی اللہ نے تجھے جنت کا حصہ دے دیا۔ تیری خواہش بھی دے دی، جتنی تم نے خواہشات کی اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے تجھے دے دی، اور جتنی بڑی دنیا تھی اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا دنیا کے مقابلے میں یہ جو جگہ ہے جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے تجھے دے دی۔ وہ کہے گا اتحزأ وانت الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کیوں مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ خواہشیں کی، بار بار خواہشیں کی، تو نے مجھے وہ بھی دے دی اور 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ دے دی، یہ کیسے ہو سکتے؟ اللہ مذاق تو نہ کرا۔ اللہ فرمائے گا لا، او میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا، وَلَكِنِّي عَلَىٰ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ، لیکن جس چیز پر میں چاہوں قدرت رکھتا ہوں۔ تجھے اگر دنیا کی 10 دنیا کے برابر جنت دے دوں اور تیری خواہشات بھی دے دوں، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو اس آخری جنتی کو اس کی خواہشات جو پتہ نہیں کتنی ہوں گی وہ بھی اللہ دے گا، اور 10 دنیا کے برابر 10 گنا دنیا کی جگہ کے برابر اللہ اس کو دنیا میں جگہ بھی دے گا، مزید اس کی لمبائی اور چوڑائی اور وسعت کا اندازہ خود لگا لیجیے۔
کہ ادنا سے جنتی کو اتنی جگہ مل رہی ہے جنت کے اندر، تو جو اعلیٰ مقام پر مومن ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے اور علیین میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا جنت کا حصہ دے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، ما بین مصراعین من مصارع الجنہ، جنت کے ایک دروازے کی 2 چوکاٹوں کا درمیانی فاصلہ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کی 2 چوکاٹوں کا درمیانی فاصلہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے مکہ سے حجر کا فاصلہ ہے یا مکہ سے بصرہ کا فاصلہ ہے۔ حجر بحرین کا ایک شہر ہے جس کا فاصلہ مکہ سے 1160 کلومیٹر بنتا ہے، اور بصرہ شام کا ایک شہر ہے جس کا فاصلہ مکہ سے 1250 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کے جو درمیانی چوڑائی ہوگی اس کی 2 چوکاٹوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ 1160 کلومیٹر یا 1250 کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ صرف جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی لمبائی کی بات نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ ان کی چوڑائی لمبائی کا اور اس حساب سے جنت کی چوڑائی لمبائی کا حساب لگا سکتے ہیں جو کہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اتنی اللہ رب العزت کی جنت وسیع ہے۔ امام بخاری اور امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت کا سایہ وہ اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، اگر ایک تربیت یافتہ گھوڑے کے اوپر، تربیت یافتہ اور تیز ترین گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کوئی بندہ سواری کرے اور اس تربیت یافتہ تیز ترین گھوڑے کو مسلسل بغیر وقفے کے 100 سال تک دوڑاتا رہے، جنت کے ایک درخت کے سائے کو عبور نہیں کر سکے گا۔ جنت کے ایک درخت کے سائے کو عبور 100 سال مسلسل گھوڑا دوڑانے کے باوجود عبور نہیں کر سکے گا۔ اور جنت میں کتنے درخت ہیں ان کی تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور جنت کے درجات سے بخاری سے مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لا یتراءون اہل الغرف، بے شک جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد جو اپنے اپنے محلات میں جب پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے ایک دوسرے کے محلات کو ایسے دیکھیں گے کما تتراءون الکوكب الدریہ فی الافق الغابر من المشرق او المغرب، جس طرح تم دیکھتے ہو آسمان کے اوپر ستارہ طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے یا مغرب سے طلوع ہوتا ہے، ان کے محلات اور ان کے درجات، ان کا آپس میں فاصلہ اتنا ہوگا جس طرح زمین سے تمہیں آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں آسمان کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ دیکھو گے، اتنا دونوں کے درجوں کے درمیان فرق ہوگا۔ اور جنت کے درجات کتنے ہیں؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے ان 100 درجوں کو اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ما بین درجتین، ان 100 درجوں میں سے 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا کما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ ہوگا
جنت کے درجات میں سے. اور ترمذی اور طبرانی کی روایت میں ہے فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے 100 عام، جس طرح 100 سال مسافت کرنے کا فاصلہ طے ہوتا ہے. 100 سال اگر کوئی بندہ مسلسل سفر کرتا رہے اور سفر میں رہے، جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا، جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. محترم بھائیو، اس جنت کی وسعت اور اس کی کشادگی اور اس کے درجات کی بلندی، اس کے درجات کی عظمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مختصراً اندازہ لگا لینے کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں دینی، کون کون سے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنا ہے. اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن جنتیوں کو رہائش کے لیے اعلیٰ قسم کے محلات عطا کرنے ہیں، اعلیٰ قسم کے ان کو محلات عطا کرنے ہیں. اور وہ محلات کس چیز کے بنے ہوں گے؟ صحیح مسلم میں ہے میرے اور آپ کے رسول جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ مجوفہ، جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہوگا، جنت میں موتی سے بنا ہوا ایک گھر ہوگا. عرضها 60 میلا، اس گھر کی صرف چوڑائی 60 میل ہوگی. ایک جنت کے خیمے کی چوڑائی جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. اور اس جنت کے خیمے کے ہر کونے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے گھر والے ہوں گے. ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے. ایک کونے والے دوسرے کونے والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. اور مومن ان سب اپنے گھر والوں پر کیا کرے گا؟ چکر لگائے گا، کبھی اس کونے والے کے پاس، کبھی اس کونے والے کے پاس. اسی طرح اللہ رب العزت اس کو 60 میل چوڑا موتی سے بنا ہوا اللہ اس کو کل قیامت کے دن خیمہ عطا کریں گے. اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشگی کے باغات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بڑے اعلیٰ قسم کے مکان اور محلات دینے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. رب نے قرآن کے اندر وعدے کیے. اور جو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ لَا يَبْعَثْ، جو جنت میں چلا جائے گا ینعم، ہمیشہ وہ نعمتوں میں رہے گا. لا یبعث، کبھی اس پر مشقت اور تکلیف نہیں آئے گی. وَيَخْرُجْ لَا يَمُوتُ، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت اس پر نہیں آئے گی. وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، کپڑے بھی پوسیدہ نہیں ہوں گے. وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، اور ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی. جو عمر اللہ تعالیٰ ان کو جوانی والی عطا کرے گا 30 سال کی یا 33 سال کی، سارے کے سارے جنتی 30 یا 33 سال کی عمر میں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی. اور ان کی شکل و شباہت جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے سنن بہقی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگی. جنتیوں کے چہرے اس طرح خوبصورت ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت تھا، اس خوبصورتی کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئی. اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. لا یبصقون فیہا، جنت میں ان کو دھوپ بھی نہیں آئے گا. ولا یمتطفون، اور ان کو ناک صاف کرنے کی حاجت بھی پیش نہیں آئے گی. ولا یتغوطون، اور چھوٹا بڑا پیشاب کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. اور ان کے برتن فیہا ذہب، سونے کے ہوں گے، اور
وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور بالوں کے اندر جو کنگھیاں کریں گے وہ کنگھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَى، اور ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی ان انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو اٹھے گی، عود کی قیمتی خوشبو جنتیوں کی انگیٹھیوں سے اٹھے گی۔ وَرَشَّهُمُ الْمِسْكَ، اور جو ان کو پسینہ آئے گا ان کے پسینے کی جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کے برابر ہوگی، پسینے سے بدبو نہیں آئے گی۔ ہر مومن کی 2 بیویاں ہوں گی جو اتنی خوبصورت ہوگی، اتنا ان کا حسن ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا دور سے ہی گوشت کے پاس سے نظر آئے، اور ان کے دل کے اندر کسی قسم کا بغض، نفرت، حسد نہیں ہوگی، کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ قلبهم قلوبهم قلب رجل واحد، ان سب کا دل، سب جنتیوں کا دل ایک بندے کے دل کی طرح پاک اور صاف ہوگا۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، صبح کو بھی اور شام کو بھی سارے کے سارے جنتی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کی صورت میں جنتیوں کو نعمتیں عطا کرنی ہے وہ قسمہ قسم کے کھانے ہوں گے اور قسمہ قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ سورہ واقعہ اللہ فرماتے ہیں یہ دائیں طرف والے، ان دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، وہ فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے کاٹ لیے جائیں گے، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں کے باغات میں ہوں گے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے والے درختوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور چلنے والے چشموں کے پانی ان کے سامنے جاری کر دیے جائیں گے، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، لا مقطوعۃ، وہ پھل نہ تو کبھی ختم ہوں گے، ولا ممنوع، اور نہ ان پھلوں سے کوئی روکنے والا ہوگا، اور وہ پھل اتنے نزدیک ہوں گے کہ فرمایا سورہ دہر کے اندر ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت کے درختوں کے سائے جنتیوں کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جنت کے بالکل پکے ہوئے اور تازہ قسم کے پھل، باسی نہیں، بالکل تازہ درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل، اللہ فرماتے ہیں اللہ جنت کے درختوں کی ٹہنیوں کو بہت نزدیک کر دے گا، حتیٰ کہ جنتی ہاتھ اوپر کر کے جو پھل مرضی چاہے گا جنت کا توڑ کر بالکل تازہ اور بالکل فریش پھل اپنے منہ کے اندر کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر وَلَهُمْ وَلَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت پسند کریں گے اللہ فرماتے ہیں وہ پرندے کا گوشت ان کے سامنے میسر کر دیا جائے گا اور ان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ رزق جو ہے ان کا، یہ جو نعمتوں کا جو سلسلہ ہے، کھانے اور پینے کا جو سلسلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں منقطع نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنت میں متقی لوگوں کا رزق صبح بھی اور شام بھی پورے تسلسل کے ساتھ یہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا۔ وہ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس چیز کو کھانے کو ان کا دل کرے گا، چاہے وہ پھل ہو یا گوشت ہو، جو بھی جنت کی کھانے کی چیز ہو، وہ فوراً پلک جھپکنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی حدیث روایت کی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہ ایک یہودیوں کا عالم آیا، اس نے بہت سارے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ فما تحفتهم حين يدخلون الجنہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں یہ بتائیے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کے ساتھ جنتیوں کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادۃ کبد النون، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب سے پہلے بطور مہمانی مچھلی کا جگر اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرے گا، مچھلی کا جگر سب سے پہلے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور سب سے پہلے ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اس یہودی عالم نے پوچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کون سی غذا دے گا، کون سی خوراک دے گا، کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت کے اس بیل کو ان کے لیے ذبح کیا جائے گا
جو اسی جنت میں سے چر کر پلا بڑا ہوگا، اور وہ جنتی اس جنت کے بیل کے گوشت میں سے کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوراک اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کھانے کی چیز عطا کرتا رہے گا۔ اور پینے کے لیے نہریں ہوں گی قسم قسم کی۔ سورہ محمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے، اس جنت میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں۔ وَلَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ وَخَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں بہ رہی ہیں جس شراب کو پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور نہ ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، نہ ہی اس شراب کے پینے کی وجہ سے منہ سے کوئی غلط بات کریں گے، نہ ہی کوئی غلط حرکت کریں گے، بلکہ فرمایا لذۃ للشاربین، وہ شراب پینے والوں کے لیے لذت کا سما پیدا کرے گی۔ وعسل مصفا، اور بالکل صاف کی ہوئی شہد کی اللہ تعالیٰ نہریں وہ جنتیوں کے لیے چلا دے گا، جس میں سے جب بھی ان کا دل چاہے گا، شہد کا دل چاہے گا، دودھ کا دل چاہے گا، شراب کا یا پانی کا، جس چیز کا دل چاہے گا وہ بغیر روک ٹوک کے اس کو پیئیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم، ان جنتیوں کو رحیق مختوم میں سے پلایا جائے گا۔ رحیق مختوم جنت کی ایسی شراب جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، سیل بند، اور وہ سیل کس چیز کی ہوگی؟ فرمایا ختامہ مسک، اس شراب کے اوپر، جنت کی اس شراب کے اوپر جو سیل چڑھی ہوئی ہوگی، جو ڈھکن ہوگا وہ کستوری کا ہوگا، اور اس شراب کو پی کر جنتیوں کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اور ان کا جو لباس ہوگا، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک مومنین کو جنتوں کے اندر داخل کرنے والا ہے جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ فرمایا وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، اور جنتیوں کو جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور ان کو موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا جو لباس ہوگا، ان کی جو پوشاک ہوگی جنت کے اندر، وہ ریشم کی پوشاک ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، جنتیوں کو چاندی کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اور ان موتیوں کی وہ جو جواہرات ہوں گے جن کے ساتھ وہ موتیوں کے ہار اور وہ تاج جو مومن کو، اللہ کے نیک بندوں کو جنت کے اندر پہنائے جائیں گے، ان کی قدر و قیمت کتنی ہوگی؟ جامع ترمذی کے اندر حضرت مقدام بن معدی کریم ایک لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں شہید کی 6 فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چوتھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، شہید کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ وقار کا تاج پہنائے گا۔ الیاقوتۃ منہا، اس تاج کا ایک موتی وہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس تاج کا صرف ایک موتی جو اس تاج کے اندر پرویا ہوا ہوگا، جس موتی کے ساتھ وہ تاج بنا ہوا ہوگا، ایک موتی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن، کل قیامت کے دن جنت میں مومن کو اس جگہ تک زیورات جنت کے پہنائے جائیں گے، حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک جس عضو تک، جس عضو کے جس مقام تک دنیا کے اندر وضو کا پانی لگا ہوگا، جس جگہ تک مومن نے وضو کا پانی وضو کے دوران اپنے اعضاء کے اوپر دنیا میں لگایا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عضو کے اسی مقام تک اس جنتی کے ہاتھوں کو اس جنت کے زیورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، وہاں تک اس کو جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت
اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جنتیوں کے اوپر کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا جہاں پر مومنوں اور مومن عورتوں کے ساتھ جنتوں کے وعدے کیے، جنت میں بہترین مکان اور محلات عطا کرنے کے وعدے کیے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں اور جنت کے محلات اور جنت کے باغات یہ سارا کچھ مل جائے، ان سب سے بڑی ایک نعمت اور بھی ہے، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی جو رضامندی ہے وہ ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ حال رضیتم، جنتیوں یہ بتاؤ جنت میں نے تمہیں جو مقام دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ يَا رَبِّ، اے رب کیسے ہم راضی نہ ہوں، تو نے تو ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں کہ اپنی مخلوق میں سے وہ نعمتیں نے کسی اور کو عطا ہی نہیں کی، ہم کیسے راضی نہ ہوں، ہم بالکل راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کوئی اور اس سے بھی نعمت دوں؟ اس سے بڑھ کر جنتی پوچھیں گے کیا آئے اللہ اس نعمت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت باقی ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں اب تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کر رہا ہوں، تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کبھی بھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں اللہ کی جنت میں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور ان سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت جس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی وہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں مومنوں کو دیدار کروانا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے ان کو دیا ہوگا، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوں گی وہ مکمل طور پر لے چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، اے میرے بندوں کوئی مزید چیز چاہیے تو مجھے بتا دو۔ وہ کہیں گے اے اللہ اب مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیا تو نے ہمیں الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ اس سے بھی بڑی نعمت اور باقی رہ گئی ہے۔ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا۔ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور کیا تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دلا دی؟ اے اللہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی اور مزید نعمت ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ تعالیٰ اس وقت مومنوں کے اس جواب دینے کے بعد اپنے چہرہ مبارک سے اللہ پردہ ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے مومنوں کو کوئی اور چیز محبوب وہ لگے گی۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد رب کا دیدار کرنے سے بڑھ کر ان کو کوئی اور جنت کی نعمت اس اللہ کے دیدار کی نعمت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ تو محترم بھائیو، یہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، جب بشرطے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال وہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں، اور کل قیامت کے دن جتنے یہ نیک اعمال ہمارے نام اعمال میں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جنت کے متعلق جس غفلت کا ہم شکار ہیں، جس سستی کا ہم شکار ہیں اور ان اعمال سے ہم غافل ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، محترم بھائیو، جنت کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کی نعمتیں اور اللہ نے جو نعمتیں مومنین کو جنت کے اندر دینی ہیں، ان سب کو جاننے کے باوجود ہمیں اس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی سے کام
نہیں لینا چاہیے، اور ہماری زندگی کا بنیادی مقصد بھی جنت کا حصول ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔